10% انکریز کا کتنا فائنینشیل امپیکٹ ہے؟ دوسرا جو ملٹریز کے لیے ایک الاؤنس دیا گیا ہے وہ کتنا پرسنٹ ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہے یہ بتا دیں۔ لاسٹ ایئر آپ نے اناؤنس کیا تھا ایک پینشن اسکیم سویلین کے لیے اناؤنس کی تھی، آپ نے اناؤنسمنٹ میں اگر آپ کو تقریر یاد ہو آپ نے کہا کہ ملٹری کے لیے 1 سال کی ایگزمپشن دے رہے ہیں اس سال سے، اب مزید اس کو کتنی ایگزمپشن دی گئی ہے؟ دوسرا سر آپ نے بہت ساری چیئرمین صاحب نے کہا کہ فنڈ کے ساتھ ہیں ہم ایگزمپشن ہم وڈرا کر لی ہیں ساری، 111 اداروں کو آپ نے ایگزمپشن دی ہے اس بجٹ میں نیکسٹ ایئر، اور اس میں اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں کہ زیبسٹ ہے، شفا ہاسپٹل ہے جو سب سے مہنگے ہاسپٹلز ہیں، اور ضیاء الدین ہے آپ کو پتہ ہے، اور میں اگر لسٹ گننا فوجی فاؤنڈیشن کے سارے ادارے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پولیٹیکل پریشر میں آئے ہیں، اتنے سارے اداروں کو عوام سے تو آپ نے ایگزمپشن ختم کر دی، اور لیکن یہ بار کونسل بھی ہیں ساری ابھی بتا رہے ہیں یہ، تو یہ ایک بتا دیں۔ دوسرا سر آپ نے سر وہ سوال نہیں آئیں گے، 6,500 ارب روپے آپ نے ٹیکس لے کے کنزمپشن آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں، آپ نے بجلی کی قیمت اس وقت جو ہے ریٹ اس کے باوجود آپ پاور ڈویژن کی جو خراب پرفارمنس ہے ان کو 1,000 ارب روپیہ پھر آپ دینے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ ساری سبسڈی ودرا کر چکے ہیں۔ آئی تھنک کیونکہ یہ دوسرا تیسرا تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن دیکھیں یہ جو ابھی نہیں آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ فکر نہ کریں، لیکن یہ جو ابھی سبسڈی کی ریڈکشن کی بات کی ہے فائنانس سیکرٹری صاحب نے، میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں، پھر یہ این پی اوز پہ آئیں گے، پھر آپ کے جو اگلے سوال ہیں اس میں فائنانس سیکرٹری صاحب اس پہ کچھ ذکر کر دیں گے۔ دیکھیے یہ پچھلے سال پاور سائڈ پہ جو ریکوریز ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بہتر ہوئی ہیں۔ دا ٹرانسمیشن لاسز اسٹل نیڈ ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ تو یہ میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو مسلمہ ہے، آپ اس کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پاور منسٹری کے ساتھ بھی اس میں ڈیل کر سکتے ہیں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ وہ سبسڈی نیچے گئی ہے، کوئی وجہ ہے کہ اگر امپروومنٹ نہ آتی تو پھر یہ سبسڈی کی جو انہوں نے ریڈکشن کی بات کی ہے تو ہمیں پھر کم از کم اس لیول پہ رکھنی پڑتی اگر اس میں کوئی اضافہ نہ اگر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات کی ہے جی کچھ اداروں کو جو ہم نے ایگزامپٹ کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے؟ یار دیکھیں بات ہے، دنیا بھر میں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جب پروفٹ کے لیے بنی نہیں ہے تو اصولی طور پر انکم ٹیکس لائبلٹی نہیں بنتی۔ ہمارے یہاں آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ فلاں ادارہ جو ہے وہ فار پروفٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ناٹ فار پروفٹ کی بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں جو میٹ کرنی پڑتی ہیں اور تبھی آتی ہے۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ ان کا نام اسکیجول میں ڈال دیں اور تو وہ ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، ادروائز وہ اپنے کمشنر کو کوئی بھی ادارہ اپلائی کر کے اپنی کنڈیشن سیٹسفائی کر کے کہ میں ناٹ فار پروفٹ ہوں، اس کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ البتہ ہم نے ایک چینج کی ہے اس دفعہ، ہم نے جو وہ ٹیبل 1 اور ٹیبل 2 تھا اس کو اکٹھا کر دیا ہے، اور آئندہ کوئی بھی ادارہ مستقل اس سکروٹنی سے باہر نہیں رہے گا۔ اسے پیریوڈیکلی ایون جو لسٹ وہ تھی جو سکروٹنی سے ٹوٹلی باہر ہے انہیں پیریوڈک ریویو کے وہ سبجیکٹ ہوں گے، اور یہ بھی ہماری ریفارم کا حصہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ جب شروع ہوئے تھے تو آپ ناٹ فار پروفٹ تھے، آپ نے اسکیجول میں نام ڈلوا لیا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جو مرضی کام کرتے رہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے رہے، آپ اس سے باہر رہیں گے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز اس نیچر کی انوالو نہیں ہے جو فار پروفٹ میں کسی طرح اس اسپانسر کے لیے رزلٹ ہو رہی ہوں۔ دیکھیں اس میں بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے دنیا بھر میں وہ ناٹ فار پروفٹ میں ان گورننس سٹرکچر میں ہے کہ کہاں پہ اسپانسر جو ہے اس کا ریلیشن شپ گورننس سٹرکچر کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ آئندہ کے لیے یہ ریویو ہوا کرے گا، ہمیں اور کسی ادارے کو اس میں ڈالنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ پریویس جو ادارے ڈلے ہوئے ہیں اور جو آئندہ آئیں گے وہ سب اس سکروٹنی سے گزریں۔ ایکچولی اگر آپ ناٹ فار پروفٹ سے جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے جی کہ ہمیں غلط ٹیبل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں جو ایک کنسیشن ملی ہوئی تھی اسے لے لی گئی ہے، تو میں تو اس کو ایکچولی یہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہم نے کیوں لی ہے، رادر دین آپ نے ثناء اللہ کیانی صاحب آپ نے یہ جو سوال کیا ہے دونوں نے وزیر خزانہ صاحب پلیز سر سب کو باری باری آئے گی، سب یا ثنا بھائی کرتے ہیں نا، کیا ہو گیا ہے دیں گے، سیکرٹری صاحب کہیں نہیں جاتے دے کے جائیں۔ ایک جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ جو 6% سے 10% کا جو انکریز ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟
ہم اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں بٹ رفلی یہ آپ کہیں کہ ابھی جو انیشیل اسٹیمیٹس ہیں 28 سے 30 بلین کا امپیکٹ ہوگا اس کا جی ایڈیشنل. جو آپ نے دوسری بات کی کہ جو آپ کا جو ملٹری پینشن کے حوالے سے اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نے پچھلے سال سے پینشن ریفارمز کا جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اور اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ ٹو ڈو خاص طور پہ ایسے ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پینشن جتنا سینسٹیو ہو, لیکن ہم نے اس میں جتنی پیرامیٹرک ریفارمز اب تک کی ہیں اس میں ساری یہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس کی ہیں. کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم جو ہم نئے امپلائیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو ہم نے سویلین امپلائیز پہ شروع بھی کر دی ہے 1 جون 2024 پچھلے سال سے, اور اس کے لیے ہم نے نان بینکنگ فائنینس کمپنی بنا دی ہے. ہم اس سال پینشن فنڈ میں بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے بٹ وی آر میکنگ سم ایلوکیشن فار پینشن فنڈ. کنٹریبیوٹری پینشن آپ کو پتہ ہے ملٹری کا سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہمارا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ تو لوگ 30-35 سال کی عمر میں ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. سو اس لیے اس کو آپ ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ سے اس کو آپ ڈیل نہیں کر سکتے. سو وی آر ان کنسلٹیشن ود منسٹری آف ڈیفینس, اور بلکہ یہ ہم بجٹ میں مصروف رہے ہیں. ہم نے اگلے کوئی ہفتے میں دوبارہ منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کس طریقے سے کن ٹائم لائنز کے ساتھ جو ہے ہم اس طرف بھی اس کو انٹروڈیوس کریں. سو دیٹس ویئر تھنگز آر.